بارش کے دوران کراچی میں 63 اور سندھ میں 101 اموات ہوئیں۔ وزیر اعلیٰ کی میڈیا بریفنگ، کہا سوجانی ٹاؤن یوسف گوٹ سے پانی نکالا جا رہا ہے۔ کراچی میں 802 ارب کے منصوبوں پر کام جاری ہے۔ کراچی ڈیفنس میں بارش کے پانی کی نکاسی نہ ہو سکی۔ کنٹونمنٹ بورڈ کلفٹن کے خلاف دوبارہ احتجاج، پولیس نے کنٹینرز لگا کر راستے بند کر دیے۔ پانی کی عدم نکاسی پر سندھ ہائی کورٹ میں درخواست، ڈی ایچ اے، سی بی سی اور دیگر کو نوٹس جاری۔ پاک بھارت تنازع کی بڑی وجہ مسئلہ کشمیر ہے۔ بھارت کی انتہا پسند حکومت نازیوں کے نقش قدم پر چل رہی ہے۔ پاکستان کے خلاف بھارت کچھ کرے گا تو ہم خاموش نہیں رہ سکتے۔ وزیر اعظم کا انٹرویو، امریکہ سے مستحکم تعلقات ہیں، چین سے تعلقات کو پاکستان کا مستقبل قرار دے دیا۔ وزیر اعظم عمران خان سے حکومتی اور اتحادی سینیٹرز کی ملاقات، ایف اے ٹی ایف سے متعلق قانون سازی پر مشاورت۔ سینیٹرز کی مشاورت سے بل پاس کرانے کا حتمی لاعمل طے ہوگا۔ اسلام آباد میں رہبر کمیٹی کی بیٹھک لگ گئی۔ بلوچستان نیشنل پارٹی منگل سمیت 9 جماعتوں کے نمائندے شریک۔ آل پارٹیز کانفرنس کے ایجنڈے پر غور کیا جائے گا۔ اپوزیشن اتحاد کو مضبوط کرنے کی تجاویز بھی لی جائیں گی۔ خیبر پختونخوا میں قیامت خیز بارش، دوابی موسیٰ بانڈہ میں مکان کی چھت گر گئی، 3 بچوں سمیت 5 افراد جاں بحق ہو گئے۔ دریاؤں میں طغیانی، نشیبی علاقے زیر آب، رابطہ پل تباہ، دریائے پنچکوڑا سے نوجوان کو بچا لیا گیا۔ فضا گھٹ میں تودا گر گیا، کالام منگوڑا روڈ بند ہو گیا۔ مزید بارش کی پیش گوئی۔ گلگت بلتستان کے علاقے غزر میں طوفانی بارشیں، متعدد علاقے زیر آب، سینکڑوں لوگ بے گھر ہو گئے، فصلوں کو نقصان پہنچا۔ چترال روڈ متعدد مقامات پر بلاک، سینکڑوں سیاح پھنس گئے۔ محکمہ موسمیات نے ملک کے بیشتر علاقوں میں مزید بارش کی پیش گوئی کر دی۔ اربن فلڈنگ اور لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ۔ پنجاب میں بھی بادل برس رہے ہیں۔ اسلام آباد، خانیوال، سرگودا اور قصور میں تیز بارش، نشیبی علاقے زیر آب، جنوبی پنجاب میں کپاس کی فصل متاثر۔ کبیر والا کے قریب دریائے راوی میں کٹاؤ، کئی مکانات تباہ، کلور کوٹ پر دریائے سندھ کی سطح بلند۔ نشیبی علاقوں میں پانی، لوگوں کی نقل مکانی کرنے لگے۔ نواز شریف کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کر دیے گئے۔ سابق وزیر اعظم کے خلاف پلاٹس کی غیر قانونی الاٹمنٹ کیس زیر سماعت ہے۔ احتساب عدالت لاہور کا لندن ہائی کمیشن کے ذریعے وارنٹ پر عمل کروانے کا حکم۔ غیر قانونی تقرری کیس میں شاہد خاقان کی عبوری ضمانت منظور۔ سندھ ہائی کورٹ نے ملزمان کا نام ای سی ایل میں شامل کرنے کا حکم دے دیا۔ چیئرمین نیب کو اپنے ادارے کی کرپشن نظر نہیں آتی، سابق وزیر اعظم کی میڈیا سے گفتگو، نیب کے ہوتے ہوئے پاکستان نہیں چل سکتا۔ نیشنل کونسل آف آرٹس اسلام آباد میں نایاب پینٹنگز کی چوری، چیئرمین نیب نے نوٹس لے لیا، نیب راولپنڈی کو تحقیقات کا حکم۔ جنوبی وزیرستان میں جنگلات کی بے دریغ کٹائی، قیمتی لکڑی افغانستان اسمگل ہونے لگی۔ وانا کی منڈیوں میں لکڑی ناپید، کوئلے سے لدے ٹرک بھی افغانستان جا رہے ہیں۔ اہل علاقہ کی دہائی، حکام سے نوٹس کا مطالبہ۔ ملک میں کورونا کے وار جاری، 424 کیسز رپورٹ، 10 جاں بحق، 2 دن میں 865 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی، 28 مریض چل بسے، ملک بھر میں اموات 6328 ہو چکی ہیں۔ اور 7 سالہ پاکستانی بچی نے بھارت سے عالمی ریکارڈ چھین لیا، فاطمہ نسیم نے 1 منٹ میں 242 کوہنیاں ماری، نام گنیز بک میں درج کر لیا گیا۔ السلام علیکم، آج کراچی کی آواز کے ساتھ میں ہوں عمران سلطان۔
بیانات، دعوے، دلاسے، یقین دہانیاں شہر قائد پر ہو رہی ہیں، صرف اور صرف بیان بازیاں۔ کبھی کوئی شہر کا دورہ کرنے اور عوام کے مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کراتا ہے تو کبھی کوئی عوام کو جھوٹے لارے دے کر کہیں گم ہو جاتا ہے، اور انہی آسروں کی امید لیے عوام انتظار کی سولی پر لٹکتے رہتے ہیں۔ اور یہی حال ہے اب کراچی والوں کا، جو حالیہ بارش کا خمیازہ اب تک بھگت رہے ہیں۔ ڈیفنس میں آج پھر عوام انتظامیہ کے خلاف سڑکوں پر نکلی، احتجاج کیا اور انصاف کا مطالبہ کیا، لیکن اس شہر کا اور بھی برا حال ہے ان علاقوں کا جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ شاید صاحب اقتدار جو ہیں جانا بھی پسند نہیں کرتے۔ آج پورے اس معاملے پر ہم بات کریں گے کراچی کے حوالے سے، کراچی کو لے کر جو کراچی کے حوالے سے اعلیٰ سطح کے اجلاس اسلام آباد میں منعقد ہو رہے ہیں، اور اس شہر کی دوبارہ جو فارمیشن کی جا رہی ہے اس میں اوپر اسٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ کس حد تک متفق ہیں اور عوام کتنی آس لگاتے ہیں۔ واضح ہے کہ پرائم منسٹر جنہوں نے کل آنا تھا، بڑی ہائپ کریٹ ہوئی تھی کہ وہ آ کے بہت بڑے اعلانات کریں گے، اور اب ان کا دورہ جو ہے ایک دن ڈیلے ہوا، اب وہ کل نہیں، جمعے کو نہیں بلکہ ہفتے کے دن آئیں گے۔ بیورو چیف کراچی رفعت سعید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رفعت، بڑی آس امید کراچی کے لوگوں کو، اور دیکھ رہے ہیں اس وقت وہ وزیر اعظم کی جانب دورہ ان کا ایک دن ڈیلے ہوا، اس دوران جو ٹرانسفارمیشن پوری کراچی کی ہونی ہے اس کے حوالے سے اسلام آباد میں اجلاس بھی ہو رہے ہیں، بڑے لوگ اس میں شرکت کر رہے ہیں، بڑے اسٹیک ہولڈرز اس میں شرکت کر رہے ہیں، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں رفعت؟ کیا ہو رہا ہے اسلام آباد سے، کیا خبریں؟ دیکھیں، دیر آئے درست آئے والی بات میں کہوں گا اس میں کہ اجلاس کے سارے فیصلے اسلام آباد میں ہو رہے ہیں۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ وزیر اعظم جو انہوں نے اناؤنس کیا تھا جمعے کے دن آنے کا، وہ اسی دن آتے، اور یہ تمام فیصلے جو اسلام آباد میں ہو رہے ہیں ان تمام لوگوں کو کراچی بلا کر فیصلے کرتے تو اس سے ایک اونرشپ آتی۔ کراچی سے لوگ اجلاس میں شرکت کے لیے وہاں، تعمیراتی سیکٹر ہے، کراچی کی تعمیر و ترقی ہے، انفراسٹرکچر ہے، اس کے حوالے سے وہاں اجلاس میں بہت بزنس کمیونٹی کے لوگ تھے، عارف حبیب وہاں گئے ہوئے تھے، عقیل کریم ڈیڈی وہاں گئے ہوئے تھے، اور اس کے علاوہ وزراء بہت سارے، اور ویڈیو لنک پر گورنر سندھ جو ہیں اس میٹنگ کے شریک تھے۔ لیکن اگر اس ساری میٹنگ میں وزیر اعلیٰ سندھ کو بھی ویڈیو لنک پر شریک کیا جاتا تو اس سے ایک اچھا سائن جاتا، اچھا جیسچر جاتا، لیکن وہ پھر وہاں پر آ کر یہ کمی محسوس ہوئی ہے، میں یہ ضرور کہوں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کراچی کے حوالے سے فیصلے ہو رہے ہیں وہ اسلام آباد میں ہو رہے ہیں، اور ان کا اناؤنسمنٹ وزیر اعظم نے یہاں آ کر کرنا ہے، لیکن آج جب یہ اطلاع آئی کہ وزیر اعظم نہیں آ رہے تو پھر لوگوں کے ذہنوں میں وہی ماضی والی بات کہ وزیر اعظم نے کئی مرتبہ اناؤنس کیا کراچی آنے کا اور پھر نہیں آئے۔ ہو سکتا ہے نا کہ جب جو ان کی سکیمز ہیں، جو پلانز ہیں، اس کو اور جامع کرنے کے لیے کچھ چیزیں فائنلائز ہوں اور اس کے بعد ایک مربوط جو ہے پیکج کا اعلان ہو، اتنا تو اسپیس ملنا چاہیے۔ بالکل ہم وہ اسپیس دے رہے ہیں کہ کچھ بھی کریں، 2 نہیں 4 دن لیٹ ہو جائیں وہ، لیکن اس دفعہ کوئی ایسی کنکریٹ چیز ہو، کوئی ایسی ٹھوس چیز ہو جو اس شہر کے لیے بہتری ہو، یہ شہر جو ہے وہ واپس اپنی رانائیاں اس کو واپس لوٹیں اور واقعی روشنیوں کا شہر کہلائے جو کراچی کبھی ماضی میں ہوا کرتا تھا۔ اس وقت یہ کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے، آپ جس علاقے میں چلے جائیں، سڑکیں دیکھ لیں، جو بھی چیز دیکھ لیں، اور میں پھر یہی کہوں گا کہ اگر اس حوالے سے سارے فیصلے، ساری میٹنگیں اور یہ سارے لوگ کراچی میں آتے، وفاقی وزراء بھی آتے، ایک ہم آہنگی بڑھتی، صوبائی کابینہ کے ارکان سے بھی ملاقاتیں کرتے، صوبائی حکومت سے بھی کرتے، خالی گورنر سے نمائندہ نہیں ہے۔ شہباز شریف کراچی آئے، اپوزیشن کیمپ کراچی آئے، شہباز شریف بھی آئے سیاست کے لیے، لوگوں کو آنا چاہیے، ٹھیک ہے وہ بھی سیاست کے لیے آئے، لیکن میں بات کہہ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر آتے یہاں پہ اور ان کے وزراء آتے، اسپیشلی کراچی سے الیکٹڈ جو وزراء ہیں وہ کراچی میں آتے، اونرشپ جو ہے وہ لوگوں کو فیل ہوتی۔ دیکھیں، میں کوئی نہیں کرنا چاہتا، کوئی بھی آئے بالکل آئے، کراچی کے لوگوں کے آنسو پہنچے، کراچی کے لوگوں نے بہت کچھ کیا ہے، ان کو واپس لوٹانے کا یہی وقت ہے۔ لیکن لوگوں کو وہ بھی منظر یاد آیا، وہ تصویر دیکھ کر جب آصف علی زرداری اور ان کا نام شہباز شریف جب باہر آ رہے تھے تو وہ منظر بھی یاد آیا، وہ الفاظ بھی لوگوں کو یاد آئے جو کہا کرتے تھے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی ہے، اور وہ اب ساتھ نظر آ رہا ہے، لیکن خدا کرے کہ یہ سب اس شہر کی تعمیر و ترقی کے لیے بھی ایک ہو جائیں
اور میں پھر وہی کہوں گا جو میں نے کل بھی کہا تھا کہ مسلم لیگ نون نے بھی کراچی میں کوئی دلچسپی نہیں لی جب وزیر اعظم نواز شریف ہوا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے عمران خان بھی ابھی تک تو کوئی نہیں لیے، آنے والے وقت میں اگر کوئی دلچسپی لیتے ہیں تو میں کہہ نہیں سکتا، امید نظر آ رہی ہے۔ اس ایک انتظامی مسئلے کو سیاسی طور پر دیکھا جا رہا ہے، سیاست اس کے اوپر کی جا رہی ہے۔ بہرحال پرائم منسٹر عمران خان کہتے ہیں کہ بدقسمت ماضی میں کراچی کے مسائل کو نظر انداز کیا جاتا رہا، کراچی کے عوام کو بے شمار مسائل درپیش ہیں، اور انہوں نے کہا کہ حالیہ بارش نے انتظامی ڈھانچے کے جو مسائل ہیں اس کو اجاگر کیا۔ یہ جو پوری بارش اس وقت ہوئی اور اس میں ایکسپوز ہو گیا بری طریقے سے کراچی کے انتظامات، کراچی کی انتظامیہ۔ آج کے اجلاس کے حوالے سے بیورو چیف اسلام آباد بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ طارق چودھری بتائیے گا، یہ جو کراچی ٹرانسفارمیشن اجلاس ہے، پلان ہے، یہ پلان کیا ہے؟ اسلام آباد میں کیا سوچ اس وقت پریویل کر رہی ہے کراچی کے حوالے سے، کراچی کے احساس محرومی کے حوالے سے؟ طارق چودھری دیکھیے، یہ اس حوالے سے دوسرا اجلاس ہے۔ گزشتہ ہفتے میں جس میں ایک اجلاس ہوا تھا اس میں بھی تقریباً یہی شخصیات تھی جنہوں نے شرکت کی تھی، جس میں گورنر سندھ بھی تھے، این ڈی اے میں بھی تھی، اور امین الحق جو کہ ایم کے ایم کے وزیر ہیں، علی حیدر صاحب ہیں، اسد عمر صاحب، صاحب اور دیگر اہم وزراء جو تھے اس میں شریک تھے، اور اس میں بھی جائزہ لیا گیا تھا اور اس میں تجاویز تیار کی گئی تھی۔ اب جو آج اجلاس ہوا ہے اس میں بھی پرائم منسٹر نے اگرچہ یہی کہا ہے کہ بدقسمتی سے ماضی میں جو مسائل تھے کراچی کے، خاص طور پر جو انفراسٹرکچر کا ایشو ہے اس کو عارضی طور پر حل کیا جاتا رہا، مستقل بنیاد پر اس کا کوئی حل تلاش نہیں کیا گیا، اور یہ جو حالیہ بارشیں ہیں انہوں نے بھی اس بات کو اجاگر کیا ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہے بقول ان کے وہ اس پہ مکمل طور پہ ادراک رکھتی ہے کہ کراچی کا جو صاف پانی کا معاملہ ہے